امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک فرمایا ان کی محبت فرض ہے اور قرآن میں نازل ہوئی ہے محبت کی فرضیت۔ ادھر یہ بھی بتا رہے ہیں، ادھر صحابہ کا اکرام بھی بتا رہے ہیں، ہمارے تمام بزرگان دین۔ تو بلا وجہ کہ ہم کو غلط الزام دے کے بدنام مت کرو۔ ہم کو اتنا ٹائم جو جواب دینے میں جا رہا اتنا وقت پورا اہل بیت کی عظمت بیان کرنے میں چلے جاتا تھا پہلے، اب اعتراض کرنے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنا پڑ رہا۔ اب اہل بیت کی شان بتا رہے ہیں، بیچ میں آنے والے اعتراض کو جواب دیتے دیتے یہ اعتراض نہیں ہوتا تو خالص اہل بیت کی عظمت بتاتے بتاتے ختم ہوتا تھا۔ ہم مجبور ہو رہے ہیں بھائی، اس لیے ہم مجبور ہو کے جواب دیتے دیتے آگے بڑھنا پڑا۔ میں آپ کو بتاؤں، کربلا میں یزیدی فوج نے اہل بیت کرام کے ساتھ جو ظلم کیا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، حبیب پاک کے دل کے ٹکڑے کو انہوں نے شہید کیا، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے عظیم ترین شہزادہ گان کو شہید کیا، آپ کے سچے غلاموں کو انہوں نے شہید کیا۔ میں بتاؤں معزز سامعین کرام، کوئی اہل سنت ان قاتلین ان ظالموں کو آج تک حمایت کیے ہیں کیا؟ بولو، آج تک کوئی اہل سنت کے بچے، بوڑھے، جوان یا ان کے علماء یا ان کے اولیاء کبھی ان ظالموں کی تائید کیے ہیں کیا؟ ان قاتلوں کی تائید کیے کیا؟ ہر وقت لعن و طعن کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کے لشکر کے خلاف بولنے سے روک رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھو، یہ دونوں لڑائیوں میں فرق ہے۔ یہ یزید کے خلاف جو ائمہ اہل بیت کہے تھے، وہ یزید اپنے نفس کی پوجا کر رہا تھا، تخت پر اس کا قبضہ ظالمانہ تھا، اس کے اوپر سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرے ہاتھ پر بیعت کر لے یہ معاملات کر رہا تھا، اور اس سے دین کو جو خطرہ تھا، دین کی جو تباہی تھی، وہ احادیث میں موجود ہے۔ اس کے اوصاف امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے، آپ یہ جانتے تھے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو پورا دین برباد ہو جائے گا۔ تو یزید نفس کی لڑائی کر رہا تھا، امام حسین دین بچانے کے لیے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، یزید ظلم پر تھا، ظلم کے خلاف آپ کا ثابت قدم رہ کر اس کے مقابل میں جان کی قربانی دے دینا، یہ شہادت کے انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ آج یزیدیوں کو آج تک بھی لعنت ملامت کی جا رہی ہے اور قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ حضرت سیدنا علی اصغر شہزادے معصوم بچے تھے، میں ان کے حلق پر تیر چلایا گیا، ناخ کے خاندان کے شہزادگان پر تیر و تلوار کی برسات کی گئی، ظلم کی انتہا کی گئی، پانی بند کر دیا گیا، کھانا تو آپ کے ساتھ تھا نہیں، وہ پانی تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اتنے تکالیف کے بعد اہل بیت کرام کو شہید کیا گیا۔ تو آج تک ہر اہل سنت کے بزرگ، عالم، غیر عالم، عوام، بچے سب لعنت کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے جو جنگ ہوئی وہ نفس کی نہیں تھی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، صرف خون کا بدلہ مانگنے کے جذبے میں ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے ہم دین کا ایک حق مانگ رہے ہیں، اسی لیے ظاہری طور پر بغاوت کہا گیا، حقیقت میں خطا اجتہادی کہا گیا اس کو۔ ظاہری بغاوت تھی، حقیقی بغاوت نہیں تھی۔ حقیقی بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ جو 20,000 یہودی منافقین نے آپ کے خلاف جو بغاوت کی تھی، یہ حقیقی بغاوت تھی، جو آپ کو خلافت سے نکال دینا چاہتے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف تقریباً 20,000 یہودی منافقین نے سازش کر کے کلمہ پڑھ کے اندر گھسے اور سازش کر کے حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی فوج میں گھس گئے۔ حضرت کی مرضی
نازی کے خلاف حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ پہ ظلم کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ پہ کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ ان کو جو نصیحت کرتے سنتے نہیں تھے۔ یہ حقیقی چاہنے والے ہوتے تو اپنے حقیقی چاہنے والے کی بات کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ ان کا رد کرنا خود بتا رہا ہے۔ بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے ارشاد کے مطابق 20,000 یہودی منافقین گھس گئے تھے کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ آپ کو جمہور مسلمانوں نے امیر مانا تھا تو یہ اس کے خلاف یہ حقیقی بغاوت تھی، کیونکہ نفس پرستی تھی، ایک حق کے خلاف تھی۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار مولا علی رضی اللہ عنہ کو یہاں تک مجبور ہونا پڑا کہ اپنے دو شہزادگان حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان کی حفاظت کے لیے گھر کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا۔ اب اس سے اندازہ کرو کہ کتنا بڑا ظلم عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ پہ ہوا۔ وہ تھی حقیقی بغاوت، یعنی ہر دھرمی نفس کی خواہش حق کے خلاف بولنا۔ یہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ سیدنا علی مرتضی کی ذات کے خلاف، ان کی خلافت کے خلاف نہیں تھا، ان کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے، لیکن عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے جو ظلم کر کے شہید کیا، ان باغیوں کا بدلہ چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے اسلام کا حکم ہے قتل کا بدلہ قتل، آپ یہ قاتلوں کو قتل کیجئے۔ یہ معروضہ کر رہے تھے۔ یہ معروضہ کرنا ان کے نزدیک ایک حق کے طلب کرنے کے جذبے میں تھا، بغاوت کا حقیقی جذبہ نہیں تھا۔ اسی لیے دکھنے میں بغاوت ہے، حقیقت میں جذبہ حق دین کا حق مانگنا تھا۔ اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں ہزاروں، سب کے سب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ مانگنے کے جذبے میں تھے، اور حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی مجبوری کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو سارے اہل سنت کے علماء، اولیاء، محدثین، مفسرین، فقہاء، بزرگوں نے یہ کہا اس میں آپ حق پر تھے۔ حق پر اس لیے تھے خون کا بدلہ لینے کے لیے قاتلین کو دلائل سے جاننا ضروری تھا۔ اب جب قاتلین کے جاننے کی بات آئی، کس نے شہید کیا، گھر میں پیچھے کی دیوار پر چڑھ کر چھت توڑ کے کود کے شہید کیا گیا، تو اب کس نے شہید کیا وہ مسئلہ تھا۔ تو سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے، جب آپ پوچھتے کہ کس نے شہید کیا تو 20,000 یہودی منافقین ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم نے شہید کیا۔ تو یہ وجہ تھی آپ کو صحیح قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوسری بات، اتنے لوگ اس میں گھس گئے تھے نفاق کے، یعنی اسلامی چادر اوڑھ کر، اس کی وجہ سے حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو قاتلین کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور قتل کی سزا دینے میں یہ دشواریاں تھی۔ اس لیے حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ جانتے بوجھتے خاموش نہیں تھے۔ اسی لیے آپ کو جب دلیل سے معلوم ہو جائے، قاتلین کا پتہ چل جائے، جب آپ اس کا بدلہ لینے کا حکم نافذ کر سکتے تھے۔ آپ کی مجبوری کو یہ حضرات صحابہ دیگر نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے یہاں حق حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن ان کا خون کا بدلہ مانگنے والے ان سے خطا یہ ہو رہی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سیدنا علی مرتضی حیدر کرار اتنے بڑے عظیم خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے میں کوشش نہیں کر رہے ہیں، سمجھنا یہ خطا تھی۔ تو کوشش کرانے کے جذبات میں یہ آگے بڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے جب تک آپ بدلہ نہیں لیں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ تو آپ کے خلیفہ ہونے کا انکار نہیں تھا، آپ کے بڑے مرتبے پہ فائز ہونے کا انکار نہیں تھا، صرف جذبہ یہ تھا اس طرح جلدی بیعت نہیں کریں گے تاکہ خون کا بدلہ جلد سے جلد ہو جائے۔ خون کا بدلہ لینے کے جذبے میں دیر کر رہے تھے، ورنہ ان کے دل میں حضرت سیدنا علی مرتضی رضی کے خلافت کے خلاف بغاوت کا جذبہ نہیں تھا۔ پکی بات یہ ہے، تو اس لیے ظاہری طور پر بغاوت کہا گیا، کیونکہ بغاوت کرنے والے بھی بیعت نہیں کرتے ایسے۔
ظاہری طور پر بغاوت کہا گیا، حقیقت میں کہا گیا کہ دینی جذبے میں خطا ہوئی، اس لیے دیگر باغیوں کا جو حکم ہے ان حضرات پر وہ حکم نہیں لگا۔ باغی بولیں تو ظاہری لفظوں میں بولیں گے، حقیقت میں باغی نہیں بولیں گے، جیسا ہر دھرمی کی بنیاد پر انکار کے طور پر ہوتا۔ یہ انکار کی طور پر انکار نہیں تھا خلافت کا، بلکہ وہ خلافت کا انکاری نہیں تھا، صرف حضرت عثمان غنی ذو النورین کے خون کا بدلہ مانگنے کا جذبہ تھا۔ سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمۃ اللہ کی کتاب کو پڑھو، ایک ولی کامل جو اللہ کے حبیب کے بھیجنے سے ہماری حفاظت کرنے تشریف لائے، وہ ہماری حفاظت کرتے فرماتے اتنی بڑی عظیم ہستی سیدنا عثمان غنی ذو النورین جن کے یہ کمالات کی عظمتیں ہیں، اتنی بڑی ہستی کو یہ ظلم کر کے شہید کیا گیا، تو اتنے بڑی ہستی کو اتنا بڑا ظلم ہوا، خون کا بدلہ مانگنا ایک فطری بات ہے، بلکہ لکھی فطری بات تھی۔ وہ فطری بات بولے تو قاتلوں کے خلاف جذبہ ہے یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رنگی۔ اسی لیے سارے علماء، سارے اولیاء اس معاملے میں جو لڑائی ہو گئی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ سمجھ کے لڑ رہے تھے ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، اس لیے لڑنا ہمارے لیے شریعت کا حکم ہے، جنگ کرنا شریعت کا حکم ہے کہ بغاوت کے خلاف جنگ کرو۔ آپ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بغاوت ہوئی ہے، جنگ کرنا ہمارا حق ہے، یہ شریعت کا حکم سمجھ کے جنگ کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ کے خون کا بدلہ مانگنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، ہم بھی شریعت کا حکم مانگ رہے، دونوں کا جذبہ بھی شریعت تھا، یزید کی طرح نفس نہیں تھا۔ اس لیے یزیدی فوج اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کا معاملہ الگ ہے، اور حیدر کرار رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی کا معاملہ الگ قسم کا ہے۔ اس لیے وہاں کوئی اہل سنت نے معافی نہیں دیا ہے، اور یہاں معافی نہیں، دینی جذبہ تھا، اس لیے ہم کو پیارے نبی پہلے اشارے کر چکے تھے، ان کا ادب کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، بے ادبی مت کرو۔ اس لیے شریعت کے پیارے نبی کے حکم کے مطابق دونوں میں فرق سمجھ گیا نا آپ حضرات۔